الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، اور تیری چاہت کا عمل میری زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات ہے کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، ان کا شہدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ جل وعلا عز اسمہ وجل شانہ وجل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد ذی عز و ذی احتشام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، حضور کے تصدق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا انعامات عطا فرمائے، اور حضور نے اپنی امت کی آسائشوں کے لیے اللہ کریم میں کی بارگاہ میں کس درجہ التجائیں کی اور دعائیں مانگی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں امت محمدیہ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے، امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اے میرے محبوب کی امت، اے میرے کریم نبی کی امت کے لوگوں، اللہ کریم نے تم سب کو منتخب فرما لیا ہے۔
اللہ کریم نے تم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لیا ہے، یعنی وہ کریم رب جو تمام عظمتوں اور شانوں کا مالک ہے، وہ رب ذوالجلال اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، میں رب ہو کر اپنے محبوب کے صدقے تمہیں یہ انعام عطا فرما رہا ہوں کہ میں نے تم سب کو اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے ہمیں انعامات ملے کہ اللہ کریم نے انتہائی گناہگار ہونے کے باوجود ہم سب کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بنایا ہوا ہے۔ معجم کبیر میں امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی، بڑی دلچسپ روایت ہے، تھوڑی سی طویل بھی ہے، میں مختصر اقتباسات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے، یعنی ظاہر دنیا پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن تھا۔ دروازہ نبوت پر دستک ہوتی ہے، ایک ندا دینے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر ندا دیتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکہ، کہ اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت میں رہنے والوں، اے اس جگہ رہنے والوں جہاں اللہ کے فرشتوں کا باری باری نزول ہوتا ہے، تم پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، ادخلو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہوں؟ تو جب اس ندا دینے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ ندا دی تو سیدہ صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کمال بصیرت کی حامل تھی، آپ نے خود جواب نہیں ارشاد فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے مخاطب ہوئی اور فرمانے لگی کہ یا فاطمہ تو عجیبی حاضر رجل، کہ اے فاطمہ اس بندے کے سوال کا جواب دو۔ تو اب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بندے کی ندا کا جواب دیا، فرمانے لگی آجرک اللہ تعالی فی ممشاک یا عبداللہ، کہ اے اللہ کے بندے تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے پر اللہ کریم تجھے ڈھیروں عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے، لیکن آج تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشغول بنفسہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت آج کافی ناساز ہے۔ ندا دینے والا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد انہی مبارک الفاظ کے ساتھ پھر دستک ہوئی اور ندا آئی، عرض کرنے لگا یا اہل بیت النبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکہ، کہ اہل بیت نبوت، اے میرے محبوب کے گھرانے والوں، اے اس جگہ رہنے والوں جہاں اللہ کریم کے فرشتے اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہی جواب دیا، فرمانے لگی آجرک اللہ تعالی فی ممشاک یا عبداللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشغول بنفسہ، کہ اے آنے والے اللہ تیرا آنا مبارک کرے، لیکن آج تجھے اجازت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر کافی بوجھ ہے۔ اب تیسری بار پھر اس بندے نے دستک دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہی الفاظ کے ساتھ ندا دی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اس کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ یا فاطمہ تو من بالباب، اے فاطمہ دروازے پر آنے والا کون ہے جو بار بار ندائیں دیے جا رہا ہے؟ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے جواب دینے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو اتدری من بالباب، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ دروازے پر آنے والا کون ہے؟ اور یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک پر تشریف فرما ہے، دستک دینے والا دروازے کے باہر کھڑا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتانے لگے ہیں کہ یہ آنے والا کون ہے۔
پوچھا ہے فاطمہ اتدری من بالباب، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ دروازے پر آنے والا کون ہے؟ پھر حضور نے اس کا تعارف کرایا، فرمایا ھذا حازم اللذات و مفرق الجماعات، اے فاطمہ یہ عام بندہ نہیں جو میرے دروازے پر کھڑا ہے، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا اور جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے۔ ھذا مرمل الازواج و موتم الاولاد، یہ عورتوں کو بیوہ کرتا ہے اور بچوں کو یتیم کرتا ہے۔ ھذا مخرب الدور و عامر القبور، فرمایا یہ جو میرے دروازے پر آیا ہے یہ گھروں کو ویران کرتا ہے اور قبروں کو آباد کرتا ہے۔ ھذا ملک الموت، اے فاطمہ یہ آنے والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرب فرشتہ ملک الموت ہے جو میرے گھر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو اندر آ جا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا اسرائیل جئتنی زائرا ام قابضا، کہ اللہ کے فرشتے بتا کہ تو میری زیارت کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اب جناب اسرائیل علیہ السلام نے بڑا محبت بڑا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جئتک زائرا وقابضا، میں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ساتھ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، لیکن ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ تجھے روح قبض کرنے کی اجازت نہ دے تب تک تو نے روح قبض نہیں کرنی، اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا، اگر اجازت نہ دے تو فوراً میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ این خلفتی حبیبی جبرائیل، کہ اسرائیل آج تو خود تو آ گیا ہے لیکن جو روزانہ آتا ہے جو ہر روز میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس منظر کی جناب غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی، فرمانے لگے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام خاموشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، لیکن یا جبریل بشرنی، اے جبریل تم مجھے بشارت دو کہ اللہ کریم نے کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو جناب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابشرک یا رسول اللہ انی قد ترکت ان ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان، کہ یا رسول اللہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اور اللہ کریم کے طرف اللہ کریم کے تمام فرشتے صف قطار در قطار کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ آپ کی روح کا استقبال کیا جا سکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یا جبریل بشرنی، اے جبریل مجھے اور بشارت دو۔ اب جناب جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض گزاری کی کہ یا رسول اللہ ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت وانہارها قد اقتربت واشجارها قد تدلت وحورها قد تزینت لقدوم روحک، یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اور جنت کی تمام نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے اور جنت کے تمام درخت جھک کر زمین کے ساتھ لگ گئے ہیں اور جنت کی حوروں نے آپ کی آمد کی خوشی میں تمام جنت کی زیبائش کر دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یا جبریل بشرنی، اے جبریل مجھے مزید بشارت دو۔ تو جناب جبریل امین پھر عرض گزار ہوئے ابشرک یا رسول اللہ انت اول شافعین و اول مشفع فی القیامہ، کہ یا رسول اللہ
اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ رب آپ کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وجہ رب الحمد، میرے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یا جبریل بشرنی، اے جبریل مجھے مزید بشارت دو۔ تو اب جناب جبریل امین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ خاص قسم کی بشارت چاہتے ہیں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اما تسألونی یا حبیبی، اے میرے حبیب آپ کس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسألوک عن غمی و ہمی، اے جبریل میرے لیے تو اللہ کریم نے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں، مجھے تو اللہ کریم بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن میں تجھ سے اپنے غم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی فکر کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا من لقراء القرآن من بعدی، فرمایا میرے بعد میری امت کے قرآن کی کاریوں کا کیا ہوگا؟ من لحاج بیت اللہ من بعدی، میرے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے حاجیوں کا کون ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے گناہ گاروں کا کون ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کا کیا بنے گا؟ اے جبریل میرے لیے تو بڑے انعامات ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد اللہ کریم میری امت کے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کے لوگوں کو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو اب جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی عز وجل یقول، کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء پر قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اللہ کریم آپ کے صدقے آپ کی امت کو یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ جب تک آپ اور آپ کی امت قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گے تب تک کسی اور نبی کو اور ان کی امت کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے۔ حضرات گرامی یہ وہ انعامات اور فضیلتیں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور کی امت کو عطا فرمائی، اور کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر کرم نوازی فرمائی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جناب جبریل امین طرح طرح کی حضور کو بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کے غم میں ہیں، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر ہے، لیکن بدلے میں حضور کیا چاہتے ہیں، بدلے میں اللہ رب العزت کا یہ دین کیا چاہتا ہے جس کے صدقے ہمیں یہ آسائشیں ملی، جس کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی، بدلہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی شریعت کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضور نے ہماری عزت کا روا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اتنی آسائشوں کا اہتمام کیا، تو کیا امت اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتی کہ حضور کی نبوت پر، حضور کی عصمت پر ڈاکہ مارنے والوں کو جواب ہی دے دیا جائے؟ بلکہ وہی امت آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے دلوں کو راکھ بنا رہی ہے۔ حضرات گرامی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو نافذ کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نافذ کیا جائے، اور ہر بندہ اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپنی ذات پر نافذ کیا جائے۔ جب ہم اپنی ذات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے احکامات کو نافذ کریں گے تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہوگا اور اللہ کریم کی ہدایت کو بھی پا لے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پرہیزگار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا لائق امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا